سٹارٹ کرنے سے پہلے ہماری محنت کے لیے ایک لائک اور ایک سبسکرائب ضرور کر دیں. تھینک یو. پہلی بار کوئی مرد دیکھا ہے. کیا میں اتنی بری ہوں کہ سر عام میری بے عزتی کی؟ مجھے خود سے محبت کرنے کی اجازت دے دو. کوئی تو ایسا ہوگا جو جہان آرا کو اس کا بیان بدلنے پر مجبور کر دے. کیوں نہ ہم سب مل کے جہان آرا کو ایکسپوز کریں. جو اپنی عورت کے ساتھ اتنا وفادار ہے. میں تو بس اتنا چاہتی ہوں کہ شاہجہاں تم مجھے بتاؤ. اسے پتا تو چلنا چاہیے کہ دنیا اتنی کمزور نہیں ہے. جائے مجھے مرنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا جائے. دوستو کیسے ہیں آپ سبھی؟ امید کرتے ہیں کہ اچھے ہوں گے. دوستو آج کے ویڈیو کے اندر ہم معمہ ڈرامہ کی بات کریں گے. اس کے ایپیسوڈ نمبر 30 کی بات کریں گے. جی ہاں گائز، لاسٹ ٹائم ہم نے اس کے ایپیسوڈ نمبر 29 کی بات کی تھی اور آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر جا کر اس کے ایپیسوڈ نمبر 29 کا ریویو جو ہے دیکھ سکتے ہیں. اس میں ہم نے کہانی کو پورا جو ہے ایکسپلین کیا تھا، کہانی کی ڈیٹیل بتائی تھی اور ساتھ ساتھ ہم نے اس کا ریویو کیا تھا. آپ سب لوگوں نے اس کو بہت زیادہ جو ہے اتنا پسند تو نہیں کیا، لیکن جو ہے آپ نے کافی جگہ جو ہے باقی ویڈیوز کو سراہا ہے. تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو اس طرح کے جو ہے ڈرامہ کے ریویو سب سے پہلے مل سکیں. تو چلیے آج کے شاندار ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. آج ہم معمہ ڈرامہ کے اگلے ایپیسوڈ یعنی کہ ایپیسوڈ نمبر جو ہے 29 کے بعد آج ہم ایپیسوڈ نمبر اس کے جو ہے 28 کی بات کی تھی لاسٹ ٹائم. تو آج ہم ایپیسوڈ 30 کی بات کریں گے ڈیٹیل میں. کافی زیادہ شاندار ہونے والا ہے یہ ڈرامہ. معمہ ڈرامہ کا ایپیسوڈ نمبر 29 آج سے کچھ دن پہلے آیا تھا، لیکن اب ایپیسوڈ نمبر 30 جو ہے آپ سب لوگوں کے سامنے آ چکا ہے. جی ہاں، آج بدھ والا دن ہے اور یہ ہر بدھ اور جمعرات کو رات کو 9 بجے جو ہے یوٹیوب چینل ہم ٹی وی پر آتا ہے. رات کو 8 بجے ویڈنسڈے اینڈ تھرسڈے کو ٹی وی چینل ہم ٹی وی پر یہ ڈرامہ آتا ہے. تو چلیے آج کے ایپیسوڈ نمبر 30 کی کہانی اور جو ہے آپ کو بتاتا ہوں. تو 30ویں ہے. پارسل کھلنے کے وقت کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی. شاہ جہاں اور اس کی بیوی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے. وہی ڈائری، وہی سیاہ ورق آخری صفحے پر لکھا ہوا تھا کہ اس کیا تم واقعی سچ میں تو یہ معمہ ختم ہو گیا ہے اور جہاں آرا کی سٹوری ابھی بھی باقی ہے. یہ جملہ جو ہے اس کے ذہن میں گونجنے لگا. بیوی نے آہستہ سے کہا کہ ہم یہاں سے بھی چلے جاتے ہیں، مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا. لیکن شاہجہاں برکنے والا نہیں تھا. نہیں اب نہیں، ہم اس معمہ کو مکمل طور پر ختم کریں گے. اس رات انہوں نے ڈائری کو دوبارہ پڑھنا شروع کیا. اب ہر لفظ اور ہر جملے پر غور کر رہے تھے. اچانک بیوی کی نظر جو ہے ایک چیز پر پڑی. یہ دیکھو، ہر کہانی کے شروع میں محسوس نشان ہے. ایک نشان چھوٹا سا دائرہ تھا اور جس کے اندر ایک آنکھ سی بنی ہوئی تھی. یہ انسان صرف نہیں تھا، یہ کوڈ ورڈ تھا. شاہ جہاں نے کہا یہ ایک نیا معمہ کھل گیا ان کے سامنے. اب ان کے تمام نشانات کو جوڑنا اور سب کو ترتیب دینا تو تو وہ ایک نقشہ بن جاتا ہے، ایک مقام کا نقشہ. یہ وہی جگہ، وہی پرانا گھر ہے. بیوی نے حیرت سے کہا لیکن وہ تو پولیس نے سیل کر دیا. پھر بھی ہم دونوں وہاں جانے کا فیصلہ کرتے ہیں. پھر وہ دونوں وہاں چلے جاتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں. آدھی رات کے وقت وہ اس سنسان کے گھر کے باہر کھڑے ہوتے ہیں. ہوا میں ایک عجیب سی سردی تھی، جیسے ہر جگہ پر کسی نہ کسی رات کو چھپائے ہوئے ہو. دروازہ بند تھا، مگر جیسے ہی شاہجہاں نے اسے دھکا دیا وہ خود بخود کھل گیا. یہ واقعی خطرناک معمہ بن چکا تھا. وہ دونوں اندر داخل ہوئے. یہ ہر چیز ویسی ہی تھی مگر کچھ مختلف بھی تھا. دیواروں پر وہی نشان بنے ہوئے تھے، وہی آنکھ والا نشان. اچانک کمرے میں ہلکی سی روشنی آئی. وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھے. جب انہوں نے دیکھا کہ وہ چونکا دینے والا تھا. کمرے میں ایک شخص بیٹھا تھا. اس کا چہرہ اندھیرے میں چھپا ہوا تھا. تم لوگ آ ہی گئے، اس نے کہا. تم لوگ کون ہو؟ تو اس کا جواب جو ہے ان کو جو ملا تو وہ دنگ رہ گئے. وہ شخص آہستہ سے روشنی میں آیا اور کہا کہ وہ جہاں آرا تھی. لیکن تم تو جیل میں تھی. بیوی نے حیرت سے کہا. جہاں مسکرائی. جیل میں تو تھی لیکن میں نہیں تھی. وہ صرف ایک کردار تھا جو کہ اس معمہ کا حصہ تھا. یہ سن کر دونوں کے ہوش اڑ گئے. اصل کہانی تو اب شروع ہوئی ہے، اصل کھیل تو اب شروع ہو رہا ہے. جہاں نے ان سے بولا تم دونوں کو لگتا ہے کہ تم نے سب کچھ سمجھ لیا، لیکن حقیقت ہے کہ تم خود ایک معمہ کا حصہ بن چکے ہو. اچانک کمرے کی دیواریں ہلنے لگی. زمین جیسے سرک ہی رہی تھی. یہ گھر ایک جال ہے، شاہ جہاں نے کہا. جہاں آرا نے آہستہ سے تو جواب دیا یہ گھر نہیں، یہ ایک زندہ معمہ ہے، معجزہ نہیں ہے، یہ معمہ ہے. آپ گائز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب شیئر ضرور کریں تاکہ اس کے ایپیسوڈ نمبر 30 کی کہانی معمہ ڈرامہ کی آپ کو سنائی جائے. پھر ہم دیکھتے ہیں اس ڈرامہ کے اندر کہ اسی لمحے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور ایک ریکارڈنگ چلنے لگتی ہیں. اگر تم سن رہے ہو تو اگلے ہی مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. اب یہ صرف ایک کہانی نہیں رہی بلکہ ایک کھیل بن چکا تھا. ایک ایسا کھیل جس کا ہر مرحلہ ایک نیا معمہ تھا.
بیوی نے ہمت کر کے کہا ہم اس بار نہیں ہاریں گے۔ شاہ جہاں نے اس کا ہاتھ تھاما اور ہم ساتھ ہے، اس معمہ کو ختم کر کے رہیں گے، لیکن اندر کہیں نہ کہیں انہیں سو رہا تھا کہ شاید یہ معمہ کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں، بلکہ ہر بار ایک نئی شکل میں واپس آتا ہے۔ جیسے ہی روشنی بند ہوئی ایک آواز گونجی، لیول 2 شروع ہو چکا ہے، کہانی ابھی باقی ہے، کیونکہ ہر معمہ کے پیچھے ایک اور بڑا معمہ چھپا ہوتا ہے۔ 28 کی بات کی تھی لاسٹ ٹائم، تو آج ہم ایپیسوڈ 30 کی بات کریں گے ڈیٹیل میں۔ کافی زیادہ شاندار ہونے والا ہے یہ ڈرامہ۔ معمہ ڈرامہ کا ایپیسوڈ نمبر 29 آج سے کچھ دن پہلے آیا تھا، لیکن اب ایپیسوڈ نمبر 30 جو ہے آپ سب لوگوں کے سامنے آ چکا ہے۔ جی ہاں، آج بدھ والا دن ہے اور یہ ہر بدھ اور جمعرات کو رات کو 9 بجے جو ہے یوٹیوب چینل ہم ٹی وی پر آتا ہے، رات کو 8 بجے ویڈنسڈے اینڈ تھرسڈے کو ٹی وی چینل ہم ٹی وی پر یہ ڈرامہ آتا ہے۔ تو چلیے آج کے ایپیسوڈ نمبر 30 کی کہانی اور جو ہے آپ کو بتاتا ہوں۔ تو 30ویں ہے، پارسل کھلنے کے وقت کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ شاہ جہاں اور اس کی بیوی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، وہی ڈائری، وہی سیاہ ورق، آخری صفحے پر لکھا ہوا تھا کہ اس کیا تم واقعی سچ میں تو یہ معمہ ختم ہو گیا ہے اور جہاں کی سٹوری ابھی بھی باقی ہے۔ یہ جملہ جو ہے اس کے ذہن میں گونجنے لگا۔ بیوی نے آہستہ سے کہا کہ ہم یہاں سے بھی چلے جاتے ہیں، مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا، لیکن شاہ اب رکنے والا نہیں تھا۔ نہیں اب نہیں، ہم اس معمہ کو مکمل طور پر ختم کریں گے۔ اس رات انہوں نے ڈائری کو دوبارہ پڑھنا شروع کیا، اب ہر لفظ اور ہر جملے پر غور کر رہے تھے۔ اچانک بیوی کی نظر جو ہے ایک چیز پر پڑی۔ یہ دیکھو، ہر کہانی کے شروع میں محسوس نشان ہے۔ ایک نشان چھوٹا سا دائرہ تھا اور جس کے اندر ایک آنکھ سی بنی ہوئی تھی۔ یہ انسان صرف نہیں تھا، یہ کوڈ ورڈ تھا۔ شاہ جہاں نے کہا یہ ایک نیا معمہ کھل گیا ان کے سامنے، اب ان کے تمام نشانات کو جوڑنا اور سب کو ترتیب دینا تو وہ ایک نقشہ بن جاتا ہے، ایک مقام کا نقشہ۔ یہ وہی جگہ، وہی پرانا گھر ہے۔ بیوی نے حیرت سے کہا لیکن وہ تو پولیس نے سیل کر دیا، پھر بھی ہم دونوں وہاں جانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ پھر وہ دونوں وہاں چلے جاتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں۔ آدھی رات کے وقت وہ اس سنسان کے گھر کے باہر کھڑے ہوتے ہیں۔ ہوا میں ایک عجیب سی سردی تھی، جیسے ہر جگہ پر کسی نہ کسی رات کو چھپائے ہوئے ہو۔ دروازہ بند تھا، مگر جیسے ہی شاہ جہاں نے اسے دھکا دیا وہ خود بخود کھل گیا۔ یہ واقعی خطرناک معمہ بن چکا تھا۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے، یہ ہر چیز ویسی ہی تھی مگر کچھ مختلف بھی تھا۔ دیواروں پر وہی نشان بنے ہوئے تھے، وہی آنکھ والا نشان۔ اچانک کمرے میں ہلکی سی روشنی آئی، وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ چونکا دینے والا تھا، کمرے میں ایک شخص بیٹھا تھا، اس کا چہرہ اندھیرے میں چھپا ہوا تھا۔ تم لوگ آ ہی گئے، اس نے کہا، تم لوگ کون ہو؟ تو اس کا جواب جو ہے ان کو جو ملا تو وہ دنگ رہ گئے۔ وہ شخص آہستہ سے روشنی میں آیا اور کہا کہ وہ جہاں آرا تھی، لیکن تم تو جیل میں تھی۔ بیوی نے حیرت سے کہا، جہاں مسکرائی، جیل میں تو تھی لیکن میں نہیں تھی، وہ صرف ایک کردار تھا جو کہ اس معمہ کا حصہ تھا۔ یہ سن کر دونوں کے ہوش اڑ گئے۔ اصل کہانی تو اب شروع ہوئی ہے، اصل کھیل تو اب شروع ہو رہا ہے۔ جہاں نے ان سے بولا، تم دونوں کو لگتا ہے کہ تم نے سب کچھ سمجھ لیا، لیکن حقیقت ہے کہ تم خود ایک معمہ کا حصہ بن چکے ہو۔ اچانک کمرے کی دیواریں ہلنے لگی، زمین جیسے سرک ہی رہی تھی۔ یہ گھر ایک جال ہے، شاہ جہاں نے کہا۔ جہاں آرا نے آہستہ سے تو جواب دیا، یہ گھر نہیں، یہ ایک زندہ معمہ ہے، معجزہ نہیں ہے، یہ معمہ ہے۔ آپ گائز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب شیئر ضرور کریں تاکہ اس کے ایپیسوڈ نمبر 30 کی کہانی معمہ ڈرامہ کی آپ کو سنائی جائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اس ڈرامہ کے اندر کہ اسی لمحے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور ایک ریکارڈنگ چلنے لگتی ہے۔ اگر تم سن رہے ہو تو اگلے ہی مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب یہ صرف ایک کہانی نہیں رہی بلکہ ایک کھیل بن چکا تھا، ایک ایسا کھیل جس کا ہر مرحلہ ایک نیا معمہ تھا۔ بیوی نے ہمت کر کے کہا ہم اس بار نہیں ہاریں گے۔ شاہ جہاں نے اس کا ہاتھ تھاما اور ہم ساتھ ہے، اس معمہ کو ختم کر کے رہیں گے، لیکن اندر کہیں نہ کہیں انہیں سو رہا تھا کہ شاید یہ معمہ کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں، بلکہ ہر بار ایک نئی شکل میں واپس آتا ہے۔ جیسے ہی روشنی بند ہوئی ایک آواز گونجی، لیول 2 شروع ہو چکا ہے، کہانی ابھی باقی ہے، کیونکہ ہر معمہ کے پیچھے ایک اور بڑا معمہ چھپا ہوتا ہے۔ پھر لیول 2 جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا۔ جیسے ہی آواز ختم ہوئی پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ شاہ جہاں اور اس کی بیوی نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اب یہ صرف ایک کھیل نہیں رہا، یہ ایک ایسا معمہ بن چکا تھا جس میں ہر قدم خطرناک تھا۔ اچانک زمین کے نیچے سے ہلکی سی روشنی نکلنے لگی۔ پھر جب ہم نے دیکھا اس ڈرامہ کے ایپیسوڈ نمبر 30 کے اندر آپ دیکھیں گے جب روشنی پھیل گئی تو دونوں ایک بالکل ہی نئی جگہ پر کھڑے تھے۔ یہ وہ گھر نہیں تھا، یہ ایک بہت بڑا ہال تھا جس کی دیواروں پر عجیب و غریب نقش نگار بنے ہوئے تھے۔ درمیان میں 5-6 کرسیاں رکھی تھیں، ان میں سے 3 پر پہلے ہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تم لوگ بھی پھنس گئے، ایک آواز ہے۔ شاہ جہاں نے دیکھا ایک نوجوان لڑکا جس کا نام اس نے بعد میں سنا ہے۔ پھر لیول 2 جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا۔ جیسے ہی آواز ختم ہوئی پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔
شاہ جہاں اور اس کی بیوی نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اب یہ صرف ایک کھیل نہیں رہا، یہ ایک ایسا معمہ بن چکا تھا جس میں ہر قدم خطرناک تھا۔ اچانک زمین کے نیچے سے ہلکی سی روشنی نکلنے لگی۔ پھر جب ہم نے دیکھا اس ڈرامہ کے ایپیسوڈ نمبر 30 کے اندر آپ دیکھیں گے جب روشنی پھیل گئی تو دونوں ایک بالکل ہی نئی جگہ پر کھڑے تھے۔ یہ کوئی گھر نہیں تھا، یہ ایک بہت بڑا ہال تھا جس کی دیواروں پر عجیب و غریب نقش نگار بنے ہوئے تھے۔ درمیان میں 5-6 کرسیاں رکھی تھیں، ان میں سے 3 پر پہلے ہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ان لوگ بھی پھنس گئے۔ ایک آواز آئی، شاہ جہاں نے دیکھا ایک نوجوان لڑکا جس کا نام اس نے بعد میں سنا ریحان تھا، وہ وہاں بیٹھا۔ اس کے ساتھ ایک پرسرا لڑکی زویا اور ایک عمر رسیدہ شخص مراد علی بھی موجود تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ شاہ جہاں کی بیوی نے پوچھا۔ مراد علی نے گہری سانس لی۔ یہ ایک پرانا کھیل ہے، یہ ایک ایسا معمر ڈرامہ ہے جو کہ نسلوں سے چل رہا ہے۔ ہم سب کو کسی نہ کسی طرح یہاں لایا گیا ہے، لیکن کیوں؟ شاہ جہاں نے پوچھا۔ زویا نے جواب دیا، کیونکہ ہم سب میں ایک مشترک چیز ہے، مشترکہ، وہ ہم سب نے کبھی نہ کبھی کسی پر شک کیا ہے، کسی رشتے کو توڑا ہے یا کسی کا اعتماد توڑا ہے۔ سن کر سب خاموش ہو گئے۔ یہ معمہ اب صرف جہاں آرا کا نہیں تھا، ان سب کی زندگی سے جڑا ہوا تھا۔ اچانک ایک بڑی سی اسکرین روشن ہوئی، اس پر جہاں آرا کا چہرہ نظر آیا، لیکن اس پر وہ مختلف لگ رہی تھی۔ تم سب خوش آمدید ہو اگلے مرحلے میں۔ یہ کھیل صرف تمہیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ تمہاری حقیقت دکھانے کے لیے ہے۔ ہر ایک کے اندر ایک معمہ چھپا ہوتا ہے۔ اسکرین بند ہو گئی، پہلا دروازہ کھلا، مراد علی اٹھا۔ یہ آزمائش ہے، جو پہلے جائے گا وہی راستہ کھلے گا۔ ریحان نے کہا، میں جاتا ہوں۔ دروازے کے اندر گیا، دروازہ بند ہو گیا۔ کچھ لمحوں بعد اندر سے چیخوں کی آواز آئی۔ زویا نے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ ہمارے ماضی کا سامنا کروا رہے ہیں، اس نے کہا۔ یہ کھیل ہر کسی کے لیے الگ ہے۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا، ریحان باہر آیا، لیکن وہ بدل چکا تھا۔ میں نے اپنے بھائی کو دھوکہ دیا، اس نے آہستہ سے کہا، اور آج میں نے اسے دوبارہ کھو دیا۔ یہ سن کر ان کے سب کے دل کانپ اٹھے۔ یہ واقعی خطرناک معمہ تھا اور انسان کے اندر کے زہم کھول رہا تھا۔ اب زویا کی باری تھی، دروازے میں داخل ہوئی اور کچھ دیر پر واپس آئی اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے اپنی سچائی چھپائی تھی، آج وہ میرے سامنے آئے گی۔ اب سب کو سمجھ آ رہا تھا یہ کھیل کیا ہے۔ یہ صرف باہر کا نہیں، معمہ کا ایپیسوڈ نمبر 30 تھا۔ اسی دوران اچانک ایک دروازہ کھلا۔ اس میں ایک نیا کردار داخل ہوا، ایک لمبا تڑنگا خوفناک شخص جس کا نام حارث تھا۔ میں یہاں کھیلنے نہیں ہے، نے سخت لہجے میں کہا۔ میں اس معمے کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اس معمہ کو ختم کرنے آیا ہوں۔ مراد علی نے اسے غور سے دیکھا۔ تم تو وہی ہونا جس نے جہاں آرا کے ساتھ یہ سب کچھ شروع کیا تھا۔ حارث مسکرایا۔ جہاں آرا صرف ایک مہرہ تھی، اصل کھیل میرا ہی تھا۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے۔ یہ سب کیوں ہیں؟ شاہ جہاں نے غصے سے پوچھا۔ حارث نے جواب دیا، کیونکہ انسان خود کو ایک معمہ ہے اور اس معمے کو سمجھنا چاہتا ہے کہ اچانک پورا ہال ہلنے لگا۔ لیول 3 شروع ہو چکا تھا، اب سب کو الگ راستوں پر بھیج دیا گیا۔ شاہ جہاں اور اس کی بیوی ایک الگ کمرے میں پہنچ گئے۔ وہاں صرف ایک آئینہ تھا اور آئینے میں انہوں نے خود کو نہیں بلکہ ایک دوسرے دشمن کے طور پر دیکھا۔ یہ سب سے خطرناک معمہ تھا۔ بیوی نے آہستہ سے شاہ جہاں سے کہا کہ یہ ہم سب ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہیں۔ شاہ جہاں نے آنکھیں بند کی، نہیں، اس بار ہم نہیں ٹوٹیں گے۔ انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور آئینہ ٹوٹ گیا۔ اچانک روشنی پھیل گئی، وہ واپس ہال میں آ گئے۔ سارے غصے میں بولا، تم نے کھیل کے اصول توڑ دیے۔ شاہ جہاں نے کہا، نہیں، یہ کھیل نہیں، ایک دھوکہ ہے۔ اسی لمحے زویا آگے بڑھی اور ہر دھوکے کے انجام ہوتا ہے۔ مراد علی نے بھی ہمت کر کے سب کو مل کر اس معمے کو ختم کریں گے۔ پھر اچانک دروازے کھل گئے، اندر روشنی آئی، حارث غائب ہونے لگا۔ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کیا یہ واقعی ختم ہو گیا ہے یا صرف یہ ایک اور معمہ تھا؟ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اصل کھیل ابھی باقی ہے۔ ایک دیوار پر ایک نیا الفاظ ابھرا، معمہ کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ صرف شکل بدلتا ہے۔ کہانی اب مزید پیچیدہ ہو چکی تھی، اب ہر کردار خود ایک معمہ بن چکا تھا۔ پرانا گھر سنسار اور ہولناک خاموشی۔ لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ یہ گھر معمہ تھا، لیکن اب اس معمہ کے پیچھے کی کہانی آہستہ آہستہ سامنے آنے لگی تھی۔ جہاں آرا وہی عورت جو بظاہر ایک شریف، سنجیدہ اور نرم مزاج گھر کی مالکن لگتی تھی، حقیقت میں ایک خطرناک ذہن کے مالک تھی۔ وہ اپنے گھر کو صرف کرائے پر نہیں دیتی تھی بلکہ رشتوں کو توڑنے کا کھیل کھیلتی تھی۔ ہر نیا بیوی اس کے لیے ایک نیا معمہ ہو جاتا، اس کے ساتھ معمہ کر دیتی۔ وہ انہیں غور سے دیکھتی، ان کی کمزوریاں پہچانتی، پھر آہستہ آہستہ ان کے درمیان زہر گھول دیتی۔ کبھی بیوی کو شوہر کی صلاح برتاتی، کبھی شوہر کو کان بھرتی۔ جب دونوں کے درمیان نفرت بڑھ گئی تو وہ خاموشی سے مسکرا دیتی۔ اس لیے اس کہر پر کوئی بھی گھر اس میں جاننے والا نہیں رہتا۔ شاہ جہاں اور اس کی بیوی کی واپسی۔ جب شاہ جہاں کی گرفتاری پر شاہ جہاں اور اس کی بیوی سوچا کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، جب وہ ڈائری اور نئی راہ سامنے آئے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس معمہ کی جڑ تک جائیں گے۔ جہاں آرا کے ماضی کی تحقیق شروع کی اور تب ایک نیا کردار سامنے آیا، وکیل عادل فاروقی۔
ایک تیز جو ہے ذہن کا ست مزاج سچا کرنے والا وکیل عادل فاروق، وہ پہلے بھی جہاں کے خلاف کیس لڑ چکا تھا مگر ہر بار ثبوت نہ ہونے وجہ سے ہار گیا۔ یہ عورت صرف ذہنی خطرناک ہے، عادل نے شاہ جہاں سے کہا، یہ لوگوں کے ذہنوں سے کھیلتی ہیں، یہی اس کا اصل معمہ ہے۔ عادل نے بتایا کہ جہاں کے خلاف درجنوں شکایتیں آ چکی ہیں لیکن کوئی بھی ثابت نہیں ہوا، وہ کچھ سامنے خود نہیں آتی۔ پھر بات اس شخص پہ آئی جس نے جہاں کے جیل میں ڈلوایا تھا، اس کا نام کامران تھا، ایک عام سا آدمی۔ یہ شاید اب سب کو لگتا تھا کہ کامران نے بتایا کہ کامران وہ واحد شخص ہے جو جہاں کے لیے راز جانتا ہے، اس کے لیے اسے جیل ڈالا گیا۔ شاہ جہاں اور اس کی بیوی نے فیصلہ کیا وہ کامران سے ملنے والے ہیں۔ کامران سے ملنے کے لیے وہ اندر گئے تو انہوں نے سب ہنسنے نے کہا تم بھی مما میں پھنس گئے، سچ بتاؤ۔ شاہ جہاں غصے میں بولا۔ کامران نے ایسا کہا جہاں صرف وہ اپنی ایک سچ سوچ، ایک بیماری جو کہ اس طرح محسوس کرتی ہے کیونکہ بیماری کی وجہ سے۔ اس نے کہا کہ کامران کے آنسوں میں درد آ گیا کیونکہ اپنا رشتہ ٹوٹا ہے، وہ اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر آگے جو ہے کہانی کے اندر ہم اصل راز دیکھتے ہیں کہ عادل نے تحقیق کی، ایک چکان دینے والی حقیقت اس کے سامنے آئی کہ جہاں کبھی ایک خوشحال شادی شدہ عورت تھی لیکن اس کے شوہر نے اسے دھوکہ دیا، اسے چھوڑ دیا۔ اس دن کے بعد اس نے فیصلہ کیا وہ کسی کے رشتے کو مکمل نہیں ہونے دے گی، خود جوڑے گی اور ایک نیا میں سمجھ کے توڑے گی۔ اسی دوران یہ خبر ہے جہاں جیل سے فرار ہوگی۔ یہ ڈے کو ٹی وی چینل ہم ٹی وی پر یہ ڈرامہ آتا ہے۔ تو چلیے آج کے ایپیسوڈ نمبر 30 کی کہانی اور جو ہے آپ کو بتاتا ہوں۔ تو 30ویں ہے، پارسل کھلنے کے وقت کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ شاہ جہاں اور اس کی بیوی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، وہی ڈائری، وہی سیاہ ورق، آخری صفحے پر لکھا ہوا تھا کہ اس کیا تم واقعی سچ میں تو یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے اور جہاں کی سٹوری ابھی بھی باقی ہے۔ یہ جملہ جو ہے اس کے ذہن میں گونجنے لگا۔ بیوی نے آہستہ سے کہا کہ ہم یہاں سے بھی چلے جاتے ہیں، مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا۔ لیکن جہاں برکنے والا نہیں تھا۔ نہیں اب نہیں، ہم اس معاملہ کو مکمل طور پر ختم کریں گے۔ اس رات انہوں نے ڈائری کو دوبارہ پڑھنا شروع کیا، اب ہر لفظ اور ہر جملے پر غور کر رہے تھے۔ اچانک بیوی کی نظر جو ہے ایک چیز پر پڑی۔ یہ دیکھو، ہر کہانی کے شروع میں محسوس نشان ہے۔ ایک نشان چھوٹا سا دائرہ تھا اور جس کے اندر ایک آنکھ سی بنی ہوئی تھی۔ یہ انسان صرف نہیں تھا، یہ کوڈ ورڈ تھا۔ شاہ جہاں نے کہا یہ ایک نیا معمہ کھل گیا ان کے سامنے، اب ان کے تمام نشانات کو جوڑنا اور سب کو ترتیب دینا تو وہ ایک نقشہ بن جاتا ہے، ایک مقام کا نقشہ۔ یہ وہی جگہ، وہی پرانا گھر ہے۔ بیوی نے حیرت سے کہا لیکن وہ تو پولیس نے سیل کر دیا، پھر بھی ہم دونوں وہاں جانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ پھر وہ دونوں وہاں چلے جاتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں۔ آدھی رات کے وقت وہ اس سنسان کے گھر کے باہر کھڑے ہوتے ہیں۔ ہوا میں ایک عجیب سی سردی تھی، جیسے ہر جگہ پر کسی نہ کسی رات کو چھپائے ہوئے ہو۔ دروازہ بند تھا مگر جیسے ہی شاہ جہاں نے اسے دھکا دیا وہ خود بخود کھل گیا۔ یہ واقعی خطرناک معمہ بن چکا تھا۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے، یہ ہر چیز ویسی ہی تھی مگر کچھ مختلف بھی تھا۔ دیواروں پر وہی نشان بنے ہوئے تھے، وہی آنکھ والا نشان۔ اچانک کمرے میں ہلکی سی روشنی آئی، وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ چونکا دینے والا تھا، کمرے میں ایک شخص بیٹھا تھا، اس کا چہرہ اندھیرے میں چھپا ہوا تھا۔ تم لوگ آ ہی گئے، اس نے کہا، تم لوگ کون ہو؟ تو اس کا جواب جو ہے ان کو جو ملا تو وہ دنگ رہ گئے۔ وہ شخص آہستہ سے روشنی میں آیا اور کہا کہ وہ جہاں آرا تھی، لیکن تم تو جیل میں تھی۔ بیوی نے حیرت سے کہا، جہاں مسکرائی، جیل میں تو تھی لیکن میں نہیں تھی، وہ صرف ایک کردار تھا جو کہ اس معمہ کا حصہ تھا۔ یہ سن کر دونوں کے ہوش اڑ گئے۔ اصل کہانی تو اب شروع ہوئی ہے، اصل کھیل تو اب شروع ہو رہا ہے۔ جہاں نے ان سے بولا، تم دونوں کو لگتا ہے کہ تم نے سب کچھ سمجھ لیا لیکن حقیقت ہے کہ تم خود ایک معمہ کا حصہ بن چکے ہو۔ اچانک کمرے کی دیواریں ہلنے لگی، زمین جیسے سرک ہی رہی تھی۔ یہ گھر ایک جال ہے، شاہ جہاں نے کہا۔ جہاں آرا نے آہستہ سے تو جواب دیا، یہ گھر نہیں، یہ ایک زندہ معمہ ہے، معجزہ نہیں ہے، یہ معمہ ہے۔ آپ کا اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب شیئر ضرور کریں تاکہ اس کے ایپیسوڈ نمبر 30 کی کہانی معمہ ڈرامہ کی آپ کو سنائی جائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اس ڈرامہ کے اندر کہ اسی لمحے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور ایک ریکارڈنگ چلنے لگتی ہے۔ اگر تم سن رہے ہو تو اگلے ہی مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب یہ صرف ایک کہانی نہیں رہی بلکہ ایک کھیل بن چکا تھا، ایک ایسا کھیل جس کا ہر مرحلہ ایک نیا معمہ تھا۔ بیوی نے ہمت کر کے کہا، ہم اس بار نہیں ہاریں گے۔ شاہ جہاں نے اس کا ہاتھ تھاما، اور ہم ساتھ ہیں، اس معمہ کو ختم کر کے رہیں گے۔ لیکن اندر کہیں نہ کہیں انہیں سو رہا تھا کہ شاید یہ معمہ کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں بلکہ ہر بار ایک نئی شکل میں واپس آتا ہے۔ جیسے ہی روشنی بند ہوئی، ایک آواز گونجی، لیول 2 شروع ہو چکا ہے۔ کہانی ابھی باقی ہے کیونکہ ہر معمہ کے پیچھے ایک اور بڑا معمہ چھپا ہوتا ہے۔ پھر لیول 2 جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا۔ جیسے ہی آواز ختم ہوئی، پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ شاہ جہاں اور اس کی بیوی نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اب یہ صرف ایک کھیل نہیں رہا، یہ ایک ایسا معمہ بن چکا تھا
جس میں ہر قدم خطرناک تھا۔ اچانک زمین کے نیچے سے ہلکی سی روشنی نکلنے لگی۔ پھر جب ہم نے دیکھا اس ڈرامہ کے ایپیسوڈ نمبر 30 کے اندر آپ دیکھیں گے جب روشنی پھیل گئی تو دونوں ایک بالکل ہی نئی جگہ پر کھڑے تھے۔ یہ کوئی گھر نہیں تھا، یہ ایک بہت بڑا ہال تھا جس کی دیواروں پر عجیب و غریب نقش نگار بنے ہوئے تھے۔ درمیان میں 5-6 کرسیاں رکھی تھیں، ان میں سے 3 پر پہلے ہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تم لوگ بھی پھنس گئے، ایک آواز آئی۔ شاہ جہاں نے دیکھا ایک نوجوان لڑکا جس کا نام اس نے بعد میں سنا ریحان تھا، وہ وہاں بیٹھا۔ اس کے ساتھ ایک پرسرا لڑکی زویا اور ایک عمر رسیدہ شخص مراد علی بھی موجود تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ شاہ جہان کی بیوی نے پوچھا۔ مراد علی نے گہری سانس لی۔ یہ ایک پرانا کھیل ہے، یہ ایک ایسا معمر ڈرامہ ہے جو کہ نسلوں سے چل رہا ہے۔ ہم سب کو کسی نہ کسی طرح یہاں لایا گیا ہے، لیکن کیوں؟ شاہ جہاں نے پوچھا۔ زویا نے جواب دیا، کیونکہ ہم سب میں ایک مشترک چیز ہے، مشترکہ، وہ ہم سب نے کبھی نہ کبھی کسی پر شک کیا ہے، کسی رشتے کو توڑا ہے یا کسی کا اعتماد توڑا ہے۔ سن کر سب خاموش ہو گئے۔ یہ معمہ اب صرف جہاں آرا کا نہیں تھا، ان سب کی زندگی سے جڑا ہوا تھا۔ اچانک ایک بڑی سی اسکرین روشن ہوئی۔ اس پر جہاں آرا کا چہرہ نظر آیا، لیکن اس پر وہ مختلف لگ رہی تھی۔ تم سب خوش آمدید ہو اگلے مرحلے میں۔ یہ کھیل صرف تمہیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ تمہاری حقیقت دکھانے کے لیے ہے۔ ہر ایک کے اندر ایک معمہ چھپا ہوتا ہے۔ اسکرین بند ہو گئی، پہلا دروازہ کھلا۔ مراد علی اٹھا۔ یہ آزمائش ہے، جو پہلے جائے گا وہی راستہ کھلے گا۔ ریحان نے کہا، میں جاتا ہوں۔ دروازے کے اندر گیا، دروازہ بند ہو گیا۔ کچھ لمحوں بعد اندر سے چیخوں کی آواز آئی۔ زویا نے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ ہمارے ماضی کا سامنا کروا رہے ہیں، اس نے کہا۔ یہ کھیل ہر کسی کے لیے الگ ہے۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا۔ ریحان باہر آیا، لیکن وہ بدل چکا تھا۔ میں نے اپنے بھائی کو دھوکا دیا، اس نے آہستہ سے کہا، اور آج میں نے اسے دوبارہ کھو دیا۔ یہ سن کر ان کے سب کے دل کانپ اٹھے۔ یہ واقعی خطرناک معمہ تھا اور انسان کے اندر کے زہم کھول رہا تھا۔ اب زویا کی باری تھی۔ دروازے میں داخل ہوئی اور کچھ دیر پر واپس آئی اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے اپنی سچائی چھپائی تھی، آج وہ میرے سامنے آ گئی۔ اب سب کو سمجھ آ رہا تھا یہ کھیل کیا ہے۔ یہ صرف باہر کا نہیں، معمہ کا ایپیسوڈ نمبر 30 تھا۔ اسی دوران اچانک ایک دروازہ کھلا۔ اس میں ایک نیا کردار داخل ہوا، ایک لمبا تڑنگا خوفناک شخص جس کا نام حارث تھا۔ میں یہاں کھیلنے نہیں ہے، نے سخت لہجے میں کہا۔ میں اس معمے کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اس معمہ کو ختم کرنے آیا ہوں۔ مراد علی نے اسے غور سے دیکھا۔ تم تو وہی ہونا جس نے جہاں آرا کے ساتھ یہ سب شروع کیا تھا۔ حارث مسکرایا۔ جہاں آرا صرف ایک مہرہ تھی، اصل کھیل میرا ہی تھا۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے۔ یہ سب کیوں ہیں؟ شاہ جہاں نے غصے سے پوچھا۔ حارث نے جواب دیا، کیونکہ انسان خود کو ایک معمہ ہے اور اس معمے کو سمجھنا چاہتا ہے کہ اچانک پورا ہال ہلنے لگا۔ لیول 3 شروع ہو چکا تھا، اب سب کو الگ راستوں پر بھیج دیا گیا۔ شاہ جہان اور اس کی بیوی ایک الگ کمرے میں پہنچ گئے۔ وہاں صرف ایک آئینہ جس کا نام اس نے بعد میں سنا ریحان تھا، وہ وہاں بیٹھا۔ اس کے ساتھ ایک پرسرا لڑکی زویا اور ایک عمر رسیدہ شخص مراد علی بھی موجود تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ شاہ جہان کی بیوی نے پوچھا۔ مراد علی نے گہری سانس لی۔ یہ ایک پرانا کھیل ہے، یہ ایک ایسا معمر ڈرامہ ہے جو کہ نسلوں سے چل رہا ہے۔ ہم سب کو کسی نہ کسی طرح یہاں لایا گیا ہے، لیکن کیوں؟ شاہ جہان نے پوچھا۔ زویا نے جواب دیا، کیونکہ ہم سب میں ایک مشترک چیز ہے، مشترکہ، وہ ہم سب نے کبھی نہ کبھی کسی پر شک کیا ہے، کسی رشتے کو توڑا ہے یا کسی کا اعتماد توڑا ہے۔ سن کر سب خاموش ہو گئے۔ یہ معمہ اب صرف جہاں آرا کا نہیں تھا، ان سب کی زندگی سے جڑا ہوا تھا۔ اچانک ایک بڑی سی اسکرین روشن ہوئی۔ اس پر جہاں آرا کا چہرہ نظر آیا، لیکن اس پر وہ مختلف لگ رہی تھی۔ تم سب خوش آمدید ہو اگلے مرحلے میں۔ یہ کھیل صرف تمہیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ تمہاری حقیقت دکھانے کے لیے ہے۔ ہر ایک کے اندر ایک معمہ چھپا ہوتا ہے۔ اسکرین بند ہو گئی، پہلا دروازہ کھلا۔ مراد علی اٹھا۔ یہ آزمائش ہے، جو پہلے جائے گا وہی راستہ کھلے گا۔ ریحان نے کہا، میں جاتا ہوں۔ دروازے کے اندر گیا، دروازہ بند ہو گیا۔ کچھ لمحوں بعد اندر سے چیخوں کی آواز آئی۔ زویا نے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ ہمارے ماضی کا سامنا کروا رہے ہیں، اس نے کہا۔ یہ کھیل ہر کسی کے لیے الگ ہے۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا۔ ریحان باہر آیا، لیکن وہ بدل چکا تھا۔ میں نے اپنے بھائی کو دھوکا دیا، اس نے آہستہ سے کہا، اور آج میں نے اسے دوبارہ کھو دیا۔ یہ سن کر ان کے سب کے دل کانپ اٹھے۔ یہ واقعی خطرناک معمہ تھا اور انسان کے اندر کے زہم کھول رہا تھا۔ اب زویا کی باری تھی۔ دروازے میں داخل ہوئی اور کچھ دیر پر واپس آئی اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے اپنی سچائی چھپائی تھی، آج وہ میرے سامنے آ گئی۔ اب سب کو سمجھ آ رہا تھا یہ کھیل کیا ہے۔ یہ صرف باہر کا نہیں، معمہ کا ایپیسوڈ نمبر 30 تھا۔ اسی دوران اچانک ایک دروازہ کھلا۔ اس میں ایک نیا کردار داخل ہوا، ایک لمبا تڑنگا خوفناک شخص جس کا نام حارث تھا۔
میں یہاں کھیلنے نہیں ہے، نے سخت لہجے میں کہا۔ میں اس معمے کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اس معمہ کو ختم کرنے آیا ہوں۔ مراد علی نے اسے غور سے دیکھا۔ تم تو وہی ہونا جس نے جہاں آرا کے ساتھ یہ سب چیز شروع کیا تھا۔ حارث مسکرایا۔ جہاں آرا صرف ایک مہرہ تھی، اصل کھیل میرا ہی تھا۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے۔ یہ سب کیوں ہیں؟ شاہجہاں نے غصے سے پوچھا۔ حارث نے جواب دیا، کیونکہ انسان خود کو ایک معمہ ہے اور اس معمے کو سمجھنا چاہتا ہے کہ اچانک پورا ہال ہلنے لگا۔ لیول 3 شروع ہو چکا تھا۔ اب سب کو الگ راستوں پر بھیج دیا گیا۔ شاہجہاں اور اس کی بیوی ایک الگ کمرے میں پہنچ گئے۔ وہاں صرف ایک آئینہ تھا اور آئینے میں انہوں نے خود کو نہیں بلکہ ایک دوسرے دشمن کے طور پر دیکھا۔ یہ سب سے خطرناک معمہ تھا۔ بیوی نے آہستہ سے شاہجہاں سے کہا کہ یہ ہم سب ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہیں۔ شاہجہاں نے آنکھیں بند کی، نہیں، اس بار ہم نہیں ٹوٹیں گے۔ انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور آئینہ ٹوٹ گیا۔ اچانک روشنی پھیل گئی۔ وہ واپس ہال میں آ گئے۔ سارے غصے میں بولا، تم نے کھیل کے اصول توڑ دیے۔ شاہجہاں نے کہا، نہیں، یہ کھیل نہیں، ایک دھوکہ ہے۔ اسی لمحے زویا آگے بڑھی اور ہر دھوکے کا انجام ہوتا ہے۔ مراد علی نے بھی ہمت کر کے سب کو مل کر اس معمے کو ختم کریں گے۔ پھر اچانک دروازے کھل گئے، اندر روشنی آئی، حارث غائب ہونے لگا۔ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کیا یہ واقعی ختم ہو گیا ہے یا صرف یہ ایک اور معمہ تھا؟ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اصل کھیل ابھی باقی ہے۔ ایک دیوار پر ایک نیا الفاظ ابھرا، معمہ کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ صرف شکل بدلتا ہے۔ کہانی اب مزید پیچیدہ ہو چکی تھی۔ اب ہر کردار خود ایک معمہ بن چکا تھا۔ پرانا گھر سنسار اور ہولناک خاموشی۔ لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ یہ گھر معمہ تھا، لیکن اب اس معمہ کے پیچھے کی کہانی آہستہ آہستہ سامنے آنے لگی تھی۔ جہاں آرا وہی عورت جو بظاہر ایک شریف، سنجیدہ اور نرم مزاج گھر کی مالکن لگتی تھی، حقیقت میں ایک خطرناک ذہن کے مالک تھی۔ وہ اپنے گھر کو صرف کرائے پر نہیں دیتی تھی بلکہ رشتوں کو توڑنے کا کھیل کھیلتی تھی۔ ہر نیا بیوی اس کے لیے ایک نیا معمہ ہو جاتا، اس کے ساتھ معمہ کر دیتی۔ وہ انہیں غور سے دیکھتی، ان کی کمزوریاں پہچانتی، پھر آہستہ آہستہ ان کے درمیان زہر گھول دیتی۔ کبھی بیوی کو شوہر کی صلاح بتاتی، کبھی شوہر کو کان بھرتی۔ جب دونوں کے درمیان نفرت بڑھ گئی تو وہ خاموشی سے مسکرا دیتی۔ اس لیے اس گھر پر کوئی بھی گھر اس میں جاننے والا نہیں رہتا۔ شاہجہاں اور اس کی بیوی کی واپسی۔ جب شاہجہاں کی گرفتاری پر شاہجہاں اور اس کی بہو سوچا کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ جب وہ ڈائری اور نئی راہ سامنے آئے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس معمہ کی جڑ تک جائیں گے۔ جہاں آرا کے ماضی کی تحقیق شروع کی اور تب ایک نیا کردار سامنے آیا، وکیل عادل فاروقی۔ ایک تیز ذہن کا سخت مزاج، سچا کرنے والا وکیل عادل فاروق۔ وہ پہلے بھی جہاں آرا کے خلاف کیس لڑ چکا تھا مگر ہر بار ثبوت نہ ہونے وجہ سے ہار گیا۔ یہ عورت صرف ذہنی خطرناک ہے، عادل نے شاہجہاں سے کہا۔ یہ لوگوں کے ذہنوں سے کھیلتی ہیں، یہی اس کا اصل معمہ ہے۔ عادل نے بتایا کہ جہاں آرا کے خلاف درجنوں شکایتیں آ چکی ہیں مگر کوئی بھی ثابت نہیں ہوا، وہ کچھ سامنے خود نہیں آتی۔ پھر بات اس شخص پر آئی جس نے جہاں آرا کے جیل میں ڈلوایا تھا۔ اس کا نام کامران تھا، ایک عام سا آدمی۔ یہ شاید اب سب کو لگتا تھا کہ کامران نے بتایا کہ کامران وہ واحد شخص ہے جو جہاں آرا کے لیے راز جانتا ہے، اس کے لیے اسے جیل ڈالا گیا۔ شاہجہاں اور اس کی بیوی نے فیصلہ کیا وہ کامران سے ملنے والے ہیں۔ کامران سے ملنے کے لیے وہ اندر گئے تو انہوں نے سب ہنسنے نے کہا، تم بھی معمہ میں پھنس گئے، سچ بتاؤ۔ شاہجہاں غصے میں بولا۔ کامران نے ایسا کہا، جہاں آرا صرف اپنی ایک سچ سوچ، ایک بیماری جو کوئی اس طرح محسوس کرتی ہے، کیونکہ بیماری کی وجہ سے اس نے کہا کہ کامران کے آنسوں میں درد آ گیا کیونکہ اپنا رشتہ ٹوٹا ہے، وہ اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر آگے کہانی کے اندر ہم اصل راز دیکھتے ہیں کہ عادل نے تحقیق کی، ایک چکان دینے والی حقیقت اس کے سامنے آئی کہ جہاں آرا کبھی ایک خوشحال شادی شدہ عورت تھی، لیکن اس کی ڈائری کو دوبارہ پڑھنا شروع کیا۔ اب ہر لفظ اور ہر جملے پر غور کر رہے تھے۔ اچانک بیوی کی نظر ایک چیز پر پڑی۔ یہ دیکھو، ہر کہانی کے شروع میں محسوس نشان ہے۔ ایک نشان چھوٹا سا دائرہ تھا اور جس کے اندر ایک آنکھ سی بنی ہوئی تھی۔ یہ انسان صرف نہیں تھا، یہ کوڈ ورڈ تھا۔ شاہجہاں نے کہا، یہ ایک نیا معمہ کھل گیا ان کے سامنے۔ اب ان کے تمام نشانات کو جوڑنا اور سب کو ترتیب دینا تو وہ ایک نقشہ بن جاتا ہے، ایک مقام کا نقشہ۔ یہ وہی جگہ، وہی پرانا گھر ہے۔ بیوی نے حیرت سے کہا، لیکن وہ تو پولیس نے سیل کر دیا۔ پھر بھی ہم دونوں وہاں جانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ پھر وہ دونوں وہاں چلے جاتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں۔ آدھی رات کے وقت وہ سوسان کے گھر کے باہر کھڑے ہوتے ہیں۔ ہوا میں ایک عجیب سی سردی تھی، جیسے ہر جگہ پر کسی نہ کسی رات کو چھپائے ہوئے ہو۔ دروازہ بند تھا مگر جیسے ہی شاہجہاں نے اسے دھکا دیا وہ خود بخود کھل گیا۔ یہ واقعی خطرناک معمہ بن چکا تھا۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ یہ ہر چیز ویسی ہی تھی مگر کچھ مختلف بھی تھا۔ دیواروں پر وہی نشان بنے ہوئے تھے، وہی آنکھ والا نشان۔ اچانک کمرے میں ہلکی سی روشنی آئی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ چونکا دینے والا تھا، کمرے میں ایک شخص بیٹھا تھا، اس کا چہرہ اندھیرے میں چھپا ہوا تھا۔ تم لوگ آ ہی گئے، اس نے کہا، تم لوگ کون ہو؟ تو اس کا جواب ان کو جو ملا تو وہ دنگ رہ گئے۔ وہ شخص آہستہ سے روشنی میں آیا اور کہا کہ وہ جہاں آرا تھی۔
لیکن تو جیل میں تھی، بیوی نے حیرت سے کہا جہاں مسکرائی، جیل میں تو تھی لیکن میں نہیں تھی، وہ صرف ایک کردار تھا جو کہ اس مما کا حصہ تھا۔ یہ سن کر دونوں کے ہوش اڑ گئے۔ اصل کہانی تو اب شروع ہوئی ہے، اصل کھیل تو اب شروع ہو رہا ہے۔ جہارا نے ان سے بولا، تم دونوں کو لگتا ہے کہ تم نے سب کچھ سمجھ لیا، لیکن حقیقت ہے کہ تم خود ایک معمہ کا حصہ بن چکے ہو۔ اچانک کمرے کی دیواریں ہلنے لگی، زمین جیسے سرک ہی رہی تھی۔ یہ گھر ایک جال ہے، شاہ جہاں نے کہا۔ جہاں نے آہستہ سے تو جواب دیا، یہ گھر نہیں، یہ ایک زندہ معمہ ہے، معجزہ نہیں ہے، یہ معمہ ہے۔ آپ کا اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب شیئر ضرور کریں تاکہ اس کے ایپیسوڈ نمبر 30 کی کہانی معمہ ڈرامہ کی آپ کو سنائی جائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں اس ڈرامہ کے اندر کہ اسی لمحے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور ایک ریکارڈنگ چلنے لگتی ہے۔ اگر تم سن رہے ہو تو اگلے ہی مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب یہ صرف ایک کہانی نہیں رہی بلکہ ایک کھیل بن چکا تھا، ایک ایسا کھیل جس کا ہر مرحلہ ایک نیا معمہ تھا۔ بیوی نے ہمت کر کے کہا، ہم اس بار نہیں ہاریں گے۔ شاہ جہاں نے اس کا ہاتھ تھاما، اور ہم ساتھ ہیں، اس معمہ کو ختم کر کے رہیں گے۔ لیکن اندر کہیں نہ کہیں انہیں ہو رہا تھا کہ شاید یہ معمہ کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں، بلکہ ہر بار ایک نئی شکل میں واپس آتا ہے۔ جیسے ہی روشنی بند ہوئی، ایک آواز گونجی، لیول 2 شروع ہو چکا ہے۔ کہانی ابھی باقی ہے کیونکہ ہر معمہ کے پیچھے ایک اور بڑا معمہ چھپا ہوتا ہے۔ پھر لیول 2 جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا۔ جیسے ہی آواز ختم ہوئی، پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ شاہ جہاں اور اس کی بیوی نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اب یہ صرف ایک کھیل نہیں رہا، یہ ایک ایسا معمہ بن چکا تھا جس میں ہر قدم خطرناک تھا۔ اچانک زمین کے نیچے سے ہلکی سی روشنی نکلنے لگی۔ پھر جب ہم نے دیکھا اس ڈرامہ کے ایپیسوڈ نمبر 30 کے اندر، آپ دیکھیں گے جب روشنی پھیل گئی تو دونوں ایک بالکل ہی نئی جگہ پر کھڑے تھے۔ یہ گھر نہیں تھا، یہ ایک بہت بڑا ہال تھا جس کی دیواروں پر عجیب و غریب نقش نگار بنے ہوئے تھے۔ درمیان میں 5-6 کرسیاں رکھی تھیں، ان میں سے 3 پر پہلے ہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تم لوگ بھی پھنس گئے، ایک آواز آئی۔ شاہ جہاں نے دیکھا ایک نوجوان لڑکا جس کا نام اس نے بعد میں سنا ریحان تھا، وہ وہاں بیٹھا۔ اس کے ساتھ ایک پرسلہ لڑکی زویا اور ایک عمر رسیدہ شخص مراد علی بھی موجود تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ شاہ جہاں کی بیوی نے پوچھا۔ مراد علی نے گہری سانس لی۔ یہ ایک پرانا کھیل ہے، یہ ایک ایسا معمہ ڈرامہ ہے جو کہ نسلوں سے چل رہا ہے۔ ہم سب کو کسی نہ کسی طرح یہاں لایا گیا ہے، لیکن کیوں؟ شاہ جہاں نے پوچھا۔ زویا نے جواب دیا، کیونکہ ہم سب میں ایک مشترک چیز ہے، مشترکہ، وہ ہم سب نے کبھی نہ کبھی کسی پر شک کیا ہے، کسی رشتے کو توڑا ہے یا کسی کا اعتماد توڑا ہے۔ سن کر سب خاموش ہو گئے۔ یہ معمہ اب صرف جہاں آرا کا نہیں تھا، ان سب کی زندگی سے جڑا ہوا تھا۔ اچانک ایک بڑی سی اسکرین روشن ہوئی، اس پر جہاں آرا کا چہرہ نظر آیا، لیکن اس پر وہ مختلف لگ رہی تھی۔ تو آئینہ تھا اور آئینے میں نے خود کو نہیں بلکہ ایک دوسرے دشمن کے طور پر دیکھا۔ یہ سب سے خطرناک معمہ تھا۔ بیوی نے آہستہ سے شاہ جہاں سے کہا کہ یہ ہم سب ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہیں۔ شاہ جہاں نے آنکھیں بند کی، نہیں، اس بار ہم نہیں ٹوٹیں گے۔ انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور آئینہ ٹوٹ گیا۔ اچانک روشنی پھیل گئی، وہ واپس ہال میں آ گئے۔ سارے غصے میں بولا، تم نے کھیل کے اصول توڑ دیے۔ شاہ جہاں نے کہا، نہیں، یہ کھیل نہیں، ایک دھوکہ ہے۔ اسی لمحے زویا آگے بڑھی اور ہر دھوکے کے انجام ہوتا ہے۔ مراد علی نے بھی ہمت کر کے سب کو مل کر اس معمہ کو ختم کریں گے۔ پھر اچانک دروازے کھل گئے، اندر روشنی آئی، حارث غائب ہونے لگا۔ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، کیا یہ واقعی ختم ہو گیا ہے یا صرف یہ ایک اور معمہ تھا؟ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اصل کھیل ابھی باقی ہے۔ ایک دیوار پر ایک نیا الفاظ ابھرا، معمہ کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ صرف شکل بدلتا ہے۔ کہانی اب مزید پیچیدہ ہو چکی تھی، اب ہر کردار خود ایک معمہ بن چکا تھا۔ پرانا گھر سنسار اور ہولناک خاموشی۔ لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ یہ گھر معمہ تھا، لیکن اب اس معمہ کے پیچھے کی کہانی آہستہ آہستہ سامنے آنے لگی تھی۔ جہاں آرا وہی عورت جو بظاہر ایک شریف، سنجیدہ اور نرم مزاج گھر کی مالکن لگتی تھی، حقیقت میں ایک خطرناک ذہن کے مالک تھی۔ وہ اپنے گھر کو صرف کرائے پر نہیں دیتی تھی بلکہ رشتوں کو توڑنے کا کھیل کھیلتی تھی۔ ہر نیا بیوی اس کے لیے ایک نیا معمہ ہو جاتا، اس کے ساتھ معمہ کر دیتی۔ وہ انہیں غور سے دیکھتی، ان کی کمزوریاں پہچانتی، پھر آہستہ آہستہ ان کے درمیان زہر گھول دیتی۔ کبھی بیوی کو شوہر کی صلاح بتاتی، کبھی شوہر کو کان بھرتی۔ جب دونوں کے درمیان نفرت بڑھ گئی تو وہ خاموشی سے مسکرا دیتی۔ اس لیے اس کہر پر کوئی بھی جو ہے گھر اس میں جاننے والا نہیں رہتا۔ شاہ جہاں اور اس کی بیوی کی واپسی۔ جب شاہ جہاں کی گرفتاری پر شاہ جہاں اور اس کی بہو سوچا کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، جب وہ ڈائری اور نئی راہ سامنے آئے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس معمہ کی جڑ تک جائیں گے۔ جہاں آرا کے ماضی کی تحقیق شروع کی اور تب ایک نیا کردار سامنے آیا، وکیل عادل فاروقی۔ ایک تیز جو ہے ذہن کا ستم سچا کرنے والا وکیل عادل فاروق، وہ پہلے بھی جہاں کے خلاف کیس لڑ چکا تھا مگر ہر بار ثبوت نہ ہونے وجہ سے ہار گیا۔ یہ عورت صرف ذہنی خطرناک ہے، عادل نے شاہ جہاں سے کہا۔ یہ لوگوں کے ذہنوں سے کھیلتی ہیں، یہی اس کا اصل معمہ ہے۔ عادل نے بتایا کہ جہاں آرا کے خلاف درجنوں شکایتیں آ چکی ہیں،
کوئی بھی ثابت نہیں ہوا، کچھ سامنے خود نہیں آتی۔ پھر بات اس شخص پہ آئی جس نے جہاں کے جیل میں ڈلوایا تھا، اس کا نام کامران تھا، ایک عام سا آدمی۔ یہ شاید اب سب کو لگتا تھا کہ کامران نے بتایا کہ کامران وہ واحد شخص ہے جو جہاں کے لیے راز جانتا ہے، اس کے لیے اسے جیل ڈالا گیا۔ شاہجہاں اور اس کی بیوی نے فیصلہ کیا وہ کامران سے ملنے والے ہیں۔ کامران سے ملنے کے لیے وہ اندر گئے تو انہوں نے سب ہنسنے نے کہا تم بھی مما میں پھنس گئے، سچ بتاؤ۔ شاہجہاں غصے میں بولا۔ کامران نے ایسا کہا جہاں صرف وہ اپنی ایک سچ سوچ، ایک بیماری جو کوئی اس طرح محسوس کرتی ہے، کیونکہ بیماری کی وجہ سے اس نے کہا کہ کامران کے آنسوں میں درد آ گیا کیونکہ اپنا رشتہ ٹوٹا ہے، وہ اسے برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر آگے جو ہے کہانی کے اندر ہم اصل راز دیکھتے ہیں کہ عادل نے تحقیق کی، ایک چکان دینے والی حقیقت اس کے سامنے آئی کہ جہاں کبھی ایک خوشحال شادی شدہ عورت تھی، لیکن اس کے شوہر نے اسے دھوکہ دیا، اسے چھوڑ دیا۔ اس دن کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ کسی کے رشتے کو مکمل نہیں ہونے دے گی، خود جوڑے گی اور ایک نیا میں سمجھ کے توڑے گی۔ اسی دوران ایک خبر ہے جہاں جیل سے فرار ہوگی۔ یہ سب کچھ سن کر ہوش اڑ گیا، سب ختم نہیں ہوا، اب خطرناک ہو گیا۔ چند دن بعد پور گھر میں دوبارہ لائی جلنے لگی، چیز نے دوبارہ گھر پر لے لیا، ایک نیا جوڑا وہاں پر آیا۔ شاہجہاں اور اس کی فوراً دروازہ کھولا، سامنے جہاں کر اسی غاری تم پھر آگے سب بند ہے۔ جہاں ہلکے سے مسکرائی اور کہا کہ یہ سب بند نہیں ہوتا کیونکہ ہر رشتہ ایک مما ہے اور میں صرف اسے حل کرتی ہوں۔ اس وقت پولیس بھی آ کے جہاں پکڑ لیا، لیکن جاتے جاتے ایک جملہ بول گئی میں اکیلی نہیں ہوں، تنہا اکیلی ہوں، لیکن پھر بھی میں ایک پہیلی ہوں۔ سب کے ذہن میں جملہ گونجنے لگا۔ کچھ دن بعد عادل کو نیا کیس ملا، ایک اور گھر، ایک اور عورت، وہی کہانی، رشتے ٹوٹ رہے تھے۔ عادل سے کہا کہ یہ صرف جہاں نہیں بلکہ ایک سلسلہ ہے جو نیٹ ورک ہے۔ شاہجہاں نے گہری سانس لی، تو پھر مما بھی ختم ہی نہیں ہوا، باقی کوئی مما ختم ہونے کے لیے نہیں۔ تو گائز کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب اور چینل کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔